بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ڈاکٹر کرس نوب ایک آئی اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے 13 سال لگا کے ایک ریسرچ کی تھی کہ سب سے ٹاکسک کھانا پچھلے 100 سال میں کون سا نکلا ہے۔ وہ ہے سیڈ آئل، جو کوکنگ آئل ہم کھاتے ہیں۔ اور 13 سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے کتاب لکھی تھی دی اینسسٹر ڈائٹ ریولوشن، کہ اپنے آباء و اجداد کی ڈائٹ کو ریویو کریں اور کوشش کریں دوبارہ ادھر چلے جائیں۔ یہ ان کا لیکچر ہے، یہ میں اینڈ پہ ریفرنس دے دوں گا، آپ ضرور سنیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے اور تمام ڈاکٹروں نے ہارٹ ہیلدی قرار دیا کہ دل کے لیے بہت اچھا ہے یہ کوکنگ آئل، یہ کھائیں۔ اس کی ڈیٹیل آج بتائیں گے آپ کو۔ پروسیس فوڈ کو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ تمام پروسیس فوڈ، یہ میں بھی کہتا آ رہا ہوں، چھوڑ دیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ ان میں 3 خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ریفائن فلور، میدا، دوسرا چینی، اور تیسرا کوکنگ آئل۔ تمام بیکری آئٹم، کیک، پیسٹری، جتنے چیز بچوں جو پروسیس فوڈ آ رہا ہے اس میں یہ 3 چیزیں 30 60 40 30 اسی کی مقدار میں شامل ہوتی ہیں۔ اور ان میں کوئی وٹامن نہیں ہوتا، کوئی منرل نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف کیلوری ہوتی ہے۔ اور بچوں کے لیے یہ زہر ہے، بچوں کو تو بالکل نہ دیں آپ۔ یہ سارا جتنا پروسیس فوڈ ہے اس میں یہ چیزیں، میدا ہوگا، چینی ہوگی اور تیل ہوگا، یہ 3 چیزیں ملائی ہوں گی۔ اور یہ تینوں چیزیں زہر ڈکلیئر ہو چکی ہیں۔ میدے کو اپسیٹ کریں گی، آپ کی سب سے زیادہ لیکی گٹ جتنی آٹو امیون ڈیزیز ہیں وہ اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پچھلے 1922 سے لے کے 1987 تک 65 سال کا انہوں نے ڈیٹا ریویو کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگر کا استعمال صرف 5% بڑھا ہے، ویجیٹیبل آئل کا استعمال جو ہے وہ 600%، اور اسی کے ساتھ اوبیسٹی جو ہے وہ 500% بڑھ گئی ہے پچھلے 50۔ یہ دیکھیں ان کا ڈیٹا ہے کہ ساری ریسرچ ہے، یہ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1922 میں 2.95% تھی اوبیسٹی، ابھی 18% ہے۔ کیلوری کی ویلیو نہیں بڑھی، شوگر ابھی نہیں بڑھی، صرف ویجیٹیبل آئل بڑھا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جتنی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پروفٹ مارجن، پیسہ بہت ہے اس میں، اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ تو اس کے جو ٹاکسک ایفیکٹ ہیں جس کو ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ویجیٹیبل آئل نہیں ہے، یہ سیڈ آئل ہے۔ ساری میں نے پچھلے لیکچر ضرور سنیں، ملا کے اس کو سنیں۔ تو یہ مائٹوکونڈریا سیل کا جو پاور ہاؤس ہے اس کو ڈسفنکشن کرتا ہے، اس کی میمبرین کو ڈیمیج کرتا ہے۔ باڈی اس انرجی کو یوز نہیں کر سکتی، یوز نہیں کرتی تو بھوکی رہتی ہے تو بھوک بڑھتی ہے، اب زیادہ کھاتے ہیں تو یہ فیٹ جو کوکنگ آئل ہے یہ سٹور ہو جاتا ہے، موٹاپا بڑھ جاتا ہے، انسولیشن بڑھ جاتا ہے، ہو جاتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور ایج ریلیٹڈ ایمائلائڈ ڈیجنریشن جس کو اندھا پن کہتے ہیں 50 سال کے بعد۔ یہ اس کا سب سے زیادہ ٹاکسک سائڈ افیکٹ ہے۔ یہ دیکھیں پچھلے کہتے ہیں کہ کتنے 600 گنا اس آئل کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ یہ دیکھیں 99% آف جو ایڈڈ فیٹ تھا وہ اینیمل فیٹ تھا 1922 تک، کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ نہیں تھے، پتلے اسمارٹ لوگ تھے۔ جو اس کا استعمال بڑھا، یہ ساری اسٹڈیز ہے ڈیٹیل، میں مختصر خلاصہ اس کا یہی بتا رہا ہوں کہ بیماریاں بڑھنی شروع ہوئی ہیں جب سیڈ آئل آیا استعمال۔ کیوں؟ اس میں لینولینک ایسڈ ہے، اومیگا 6 ہے جو کہ بہت زیادہ انفلیمیٹری ہے، اور یہ اس کا رزلٹ ہے کہ 2008 میں موٹاپا اور سب بیماریاں یہ شروع ہو گئیں، اور یہ سارا اس کا نقصان تھا آئل کا، کیونکہ ہائی اومیگا 6 ہے، نمبر 2 انفلیمیٹری ہے، ریپڈلی آکسیڈائز ہوتا ہے، اور رسٹنگ، آکسیڈائز کا مطلب ہوتا ہے جیسے زنک لگ جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے پرو انفلیمیٹری ہے، ٹاکسک ہے، نیوٹرن ڈیفیشینٹ ہے، آکسیڈیٹیو اسٹریس ہے، میٹابولک ڈیزیز، تمام چیزیں کرتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کار ہے، بڑی سموتھ ہے، نہیں ہے، یہ دیکھیے رسٹ، اس کو کہتے ہیں آکسیڈائز ہو گئی ہے۔ ابھی آپ گزریں گے، ساتھ سے آپ کو چوٹ لگے گی، ہاتھ پھیریں گے، ہاتھ انجر ہو جائے گا، اور یہ ڈیمیج ہو جائے گی، اور کچھ عرصے بعد ختم۔ یہ دیکھیں یہ نارمل سیل ہے، یہ جب آکسیڈائز ہوگا تو یہ حال ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ باڈی میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے سارا۔ تیسرا نیوٹری ڈیفیشنسی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں کوئی وٹامن منرل کچھ نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ منرل کم ڈائٹ کھائیں گے تو جو باڈی میں سٹور وٹامن ہیں آپ کے وہ یوز ہو جائیں گے، اور ان کی کمی ہو جائے گی، ڈائٹ سے آپ لے نہیں رہے۔ تو اسی طرح جب شوگر کھاتے ہیں، اس میں کوئی وٹامن کچھ نہیں ہے، صرف کیلوری کی ویلیو ہے، تو باڈی کے سٹور وٹامن سارے یوز ہو جائیں گے، اور بعد میں بڑی سخت کمی ہو جاتی ہے، بعد میں پرابلم کاز کرتی ہے۔ اچھا، چوتھا اس کا ہے کہ اومیگا 6 فیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں 3 سال تک باڈی میں سٹور رہتا ہے، یہ یوز نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کیٹوسس میں جائیں گے تو دوسرا ہیلدی فیٹ وہ کیٹون بنائے گا، یہ فیٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیٹون بناتا، 2-4% کیٹون بناتا ہے، اس لیے یہ موٹاپا کم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی ہاف لائف 600 دن ہے، 2 سال۔
تو 4-5 سال لگتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں جاپان، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ اور آسٹریلیا، ان چاروں کنٹریز کی اسٹڈی یہ کی گئی تھی کہ پچھلے 60-70 سال میں جو سیڈ آئل کنزمپشن بڑھی ہے، یہ جاپان کی اسٹڈی ہے، سب کی میں آگے اس پہ ڈیٹیل پہ ایک لیکچر علیحدہ بناؤں گا۔ اس میں جو اوبیسٹی بڑھی ہے وہ سیڈ آئل سے، باقی دیکھیں کلورک ویلیو کم ہوئی ہے، شوگر کم استعمال شروع ہو گیا، لوگوں نے آ گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں میکلو اندھا پن 82 فولڈ بڑھ گیا ہے۔ 1976 میں 0.2% تھا، ابھی آپ دیکھیں 16% ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا اندھا پن۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ویجیٹیبل آئل، سیڈ آئل 700 گنا یوز بڑھ گیا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اچھا اسی میں انہوں نے ایک بہت اچھی اسٹڈی کوٹ کی ہے، جو یہ اسکیمو ہیں، انولٹ کہتے ہیں ان کو۔ یہ 1908 میں روگ اور میری روگ نے ایک اسٹڈی کی تھی، یہ چلے گئے تھے اسکیمو گرین لینڈ میں، ادھر کر کے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ صرف کارنیور ڈائٹ کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، اور صرف ویجیٹیبل بھی نہ ہونے کے برابر تھے، سارے سال میں گرمیوں میں 1-8 مہینہ سیزن وہ آتی تھی۔ اس کے رزلٹ تھے کہ کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں تھی، کوئی کینسر نہیں تھا، کوئی بیماری جوڑوں کی نہیں تھی۔ ان کی ڈائٹ کیا تھی کہ 2500 کیلوری لے رہے تھے ڈیلی، 44% پروٹین تھی، 47% فیٹ تھا اور 8% کاربوہائیڈریٹ تھا۔ یہ 8% میں بھی کیونکہ وہ جانور تازہ لا کر کے کھاتے تھے، تو اس میں لیور میں جو گلیکوجن ہوتی ہے یا مسل میں، ہم تو کچھ دیر بعد کھاتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے، وہ تھی کاربوہائیڈریٹ۔ اور یہاں پہ فروٹ گرمیوں میں بیری آتی تھی یا سلاد کے پتے ان کو مل جاتے تھے تھوڑے بہت، یہ باقی کوئی کاربوہائیڈریٹ، کوئی آئل، کچھ نہیں تھا، اور کوئی کینسر، کوئی دل کی ضد کچھ نہیں تھی۔ پھر میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا۔ اچھا دوسرا میں جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اوبیسٹی آئے گی، ریزسٹنس آئے گا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز آئے گی، اندھا پن آئے گا 50 سال کے بعد سب سے بڑا، اور آل انفلیمیٹری ڈیزیز، سودے، دل کی، گٹ، جتنی ہیں اس کا رول آ رہا ہے، آٹو امیون ڈیزیز کا، ساری جوڑوں کی درد کا، یہ وجہ یہی آئڈ ہے، سیل آئڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اوبیسٹی جو ہے 35 فولڈ انکریز ہو گئی ہے پچھلے 118 سال میں۔ یہ دیکھیں 19ویں سینچری میں 1 سے 2% تھی، ابھی 42% امریکہ کی ہے۔ یہ دیکھیں 1851 میں 50 کیس تھے ٹوٹل، اور ابھی 2020 میں 19 کروڑ 60 لاکھ لوگ اندھے پن کے ہر سال شکار ہو رہے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے 80 سال میں۔ اور یہ الزائمر اور ڈیمینشیا، یہ بھی 55 ملین، 5.5 کروڑ کیسز ہیں، اس سے پہلے صرف ایک کیس تھا 1908 میں۔ یہ دیکھیں صرف مین چیز یہی ہے، سب کوکونٹ، یہ جو آئل یوز ہو رہا ہے، کوکنگ آئل، جتنے کوکنگ آئل آ رہے ہیں، ہمارا کولڈ پریس کوکونٹ آئل یا سرسوں کا تیل وہ اس میں شامل نہیں ہے، جو اگر فیکٹری میں بنے گا تو جو کینولا وہ اس میں شامل ہے، یہ سمجھ لینا۔ پچھلا لیکچر میں نے ڈیٹیل میں بنایا اس لیے۔ تو اینڈ پہ میں بتا دوں کہ نیچرل فیٹ استعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسے یہ دمبے کی چکی ہے، دمبے کا گوشت ہے، یہ بیف ٹیلو ہے، بیف کی چربی ہے، یہ بالکل بہترین ہے، اسی کو کھائیں۔ کارنور جو جتنے میں نے اسکیموں کا اسٹڈی بتائی ہے وہ سارے یہ استعمال کرتے ہیں، جانور کی چربی ڈائریکٹ۔ یہ لیمب ٹیلو اس کی بھی آ گئی ہے، یہ اس کو آپ ہلکا سا کاٹ کے، اگر بہت شوقین ہیں لوگ، ہلکا سا فرائی کر لیں، ریڈ ہو جائے اس کو کھائیں، بہت ٹیسٹی ہے، مکس کر لیں، یا کوکونٹ آئل کر لیں اگر آئل کرنا ہے تو۔ یہ اس کی ساری بہترین فیٹ ہے، اسی کو کھائیں اور انفلیمیشن بھی ختم ہو۔ یہ اس کا لیکچر ہے ڈاکٹر کرس نوب کا، اس کو تسلی سے سن لیں، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں۔ اور یہ ان کا ڈاکٹر ایرک بیسمین کے ساتھ بھی انٹرویو ہے، دونوں لیکچر آپ سن لیں، اس میں یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔